باپ اگر کوئی مسئلے پر شادی سے راضی نہیں ہے بیٹی کے تو اس کا چچا، تایا، سگا بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی جو بالغ ہو گئے مسلمان ہیں وہ لوگ ٹھہر کے کرا دیں گے شادی. لفظ شادی میں رکاوٹ نہیں بننا. اگر نکاح ہو رہا تو رکاوٹ بنتے فساد ہوتا، رکاوٹ بنتے زنا کے قریب جاتے. رکاوٹ مت بنو. اچھا رشتہ ہے، ماڈریٹ رشتہ ہے، حسب معمول رشتہ ہے، نارمل رشتہ ہے، بچی پسند کر رہی، بچہ بھی پسند کر لیا، اب دوسرے دیوانے بہانے بنا کے رکاوٹ مت بنو، کر دو شادی. بولے غیر ضروری کہ باپ اپنی انا پہ لیا ہوا ہے، میں سید ہوں پٹھان سے شادی کروں. علامہ اقبال کیا بولے، یوں تو تم سید بھی ہو، شیخ بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سو بھی کچھ تو ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. سب شان بگار رہے ہیں یہ ہوں بول کے، مسلمان ہے نہیں ہے. پہلے وہ بولو تمہاری پہچان مسلمان سے ہے، نہ خان سے ہے، نہ سید سے ہے، نہ شیخ سے ہے، نہ صدیقی سے ہے، نہ فاروق سے ہے. تمہاری شان تو مسلمان ہونے پہ ہے. مسلمان ہے ختم، نکاح کرو. بولے اگر خاندان کے کوئی نہیں آ رہے اس کے تو وقت کا قاضی خود ولی بن جائے گا بچی کی طرف سے، میں ٹھہر کے کرا رہا ہوں نکاح. شریعت رہیں گی، اسلامی قانون رہیں گا تو وہاں کورٹ کے اندر بچی کیس ڈالتی، کورٹ میں فائل کرتی ہوں، میں فلاں بچے سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، میرا باپ غیر ضروری کی شادی نہیں ہونے دے رہا. کورٹ کا جو جج رہتا ہے اسلامی، سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، قطر ہے، کویت ہے، وہاں جج کیا کرتا، اپلیکیشن پڑھتا. 3 سال پینڈنگ کا کیس نہ رہتا، یہ فاسٹ ٹریک کیس رہتا. آج ڈالے تو ایک ہفتے کے اندر رزلٹ آتا اس کا. پڑھتا، مناسب سمجھا اگر انہیں تو بابا کو بلاتا، مناسب نہیں سمجھا بچی کو بلاتا، بچے کو بلاتا، قاضی کو بلا کے بولتا دونوں کا نکاح پڑھاؤ میری موجودگی میں. نکاح ہو جاتا، بابا کو بولتا تھا نکاح پڑھا دیا، اب دوبارہ قریب نہیں جانا دونوں کے. نو آنر کلنگس، عزت کے نام پہ جا کے قتل نہیں کر سکتے، جوتے کھاتے. نکاح آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث شریف ابن ماجہ، 2 چاہنے والے دلوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بولے اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کوئی مسلمان بچہ، کوئی مسلمان بچی 2 چاہنے والے دل شادی کرنا چاہ رہے، نکاح سے بہتر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. بولے فوراً نکاح کرو. بولے شادی مہر کے بغیر نہیں ہوتی، ولی کے بغیر نہیں ہوتی. ولی کا بتا دیا، باپ بنے گا یا کوئی بھی بنے گا، لفظ ایک بڑا. اچھا کیوں ہونا ولی؟ حکمت ہے اس میں. حکمت کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا مرد آدمی خوی ہے اور یہ پوری کی پوری طریقے سے زندگی میں عورت کے اس کے ضروریات پورے کرے گا. عورت کی زندگی میں کتنے الگ سٹیجز آتے ہیں، اتنے وقت پہ اس کے الگ الگ کیئر ٹیکرز بنتے ہیں مرد آدمیوں میں سے. بیٹی ہے تو باپ کیئر ٹیکر ہے، باپ مر گیا تو بھائی ہے، شادی ہو گئی تو شوہر ہے، بیوہ ہو گئی تو بڑا بچہ، بالغ بچہ ہے، بچے نہیں ہے خالی بچیاں ہیں، بیوہ ہو گئی، اسلامی مملکت ہو گئی اس کی. اب اسلامی مملکت پہ فرض ہے کہ اس کے ضروریات کو پورا کرے. زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی زندگی کی ضرورت پوری ہوں گی. ہمارے یہاں پہ بھی اوقاف کی پراپرٹی اور جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اس سے یہ ضروریات پورے ہونا ہے، مگر ہمارے لیڈروں کے گھر اس سے چل رہے ہیں. ورنہ ہونا تو اصل یہ ہے تاکہ جا کے ہماری بیوہ عورتیں مجبوری میں زنا نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس پروسٹیٹیوشن کو بھی اب عزت دے رہے ہیں. جو عورت جسم کا دھندا کرتی اس کو عزت دیو بول رہے ہیں، کیونکہ جج صاحب کے بھی منہ سے نکل رہا بیچاری مجبوری میں کر رہی. تو اتنی مجبور کہیں کو ہونے دی، حکومت کہیں کو ہے یہاں پہ. اسلامی شریعت رہیں گی تو اس کا پورا دیکھ بھال کیا جائے گا، اس کو ابھارا جائے گا جلدی دوسری شادی کر لے بول کے. انہیں پھر کسی اور سے شادی کریں گے، اس کی نگرانی میں چلے آئیں گے. کا مطلب عورت کے لیے ہر موڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک مرد کو اس کا ذمہ دار بنا دیا. اب اگر شوہر چھوڑ دیا تو اب بچی جائے کہاں پہ؟ طلاق لینے کے بعد خلا ہو گیا تو کہاں جائے؟ ولی کو وہاں پہ رکھا گیا شادی کے وقت تاکہ بچی پلٹ کے ولی کے پاس آ جائے. اب پھر ولی اس کا کیئر ٹیکر ہو جاتا. بچی کو شوہر چھوڑ دیا، دوبارہ پھر باپ کے پاس آ گئی. آج ہمارے گھروں میں شادی کیا کر کے دے رہے، بوجھے نہیں نکل گئی تو اچھا ہے بول رہے. ہمارے پاس نکاح کرو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کنیا دان کر رہے ہیں. کنیا دان ہے. کنیا دان کا مطلب کیا ہے؟ کنیا مطلب لڑکی، دان مطلب خیرات. فقیر کو 10 روپے خیرات دے کے جا کے اس کو پوچھتے ہیں کیا کر رہا 10 روپے کا. کنیا دان کا مطلب بچی دے دیا تیرے کو خیرات میں، اب جو چاہے کر لے بچی کے ساتھ. ہمارے پاس واپس مت بھیجا.
بھیجا. اسی لیے وہ جملہ ہے جس گھر میں ڈولی گئی وہاں سے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ڈولی گئی تو ڈولی کے ساتھ انہیں واپس آتی, پھر ایک دوسرے گھر کو ڈولی لے کے جاتی انہیں. یہ اسلام ہے. اتنا پریشان ہو جانے کی اب بچی آ گئی اب کیسا. کبھی سوچے آپ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم خود کے رزق کا ایک دانہ نہیں کھا سکتے کما کے جب تک اللہ تم کو نہیں کھلائے. تم تمہاری اولاد کو کیا پالتے؟ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اولاد کو پالنے کی ذات صرف اللہ کی ہے. ماں باپ کو تربیت کرو بولے خالی, تم کر ہی نہیں سکتے وہ چیز. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6, کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. بولے تو میرے ذمہ ہے, تم کو خالی تربیت کے لیے بھیجا گیا. تم ماں باپ بن کے تربیت کرو ان کو, ان کی ضرورت پوری کرو ماں باپ کی حیثیت سے. اچھا اگر رشتہ ہے نکاح کر کے چھوڑ دو. بولے تم بہت تحقیق میں مت جاؤ, کیسا رکھتا کی, کیا کرتا کی, اب کیا اور کیا تحقیق کریں گے آنے والے دنوں. دار ہے شادی کر دو. بولے سمجھ میں آ گیا؟